اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، رات بھر موبائل دیکھتا رہا، رات بھر اللہ کا نافرمانی کرتا رہا، رات بھر گندی چیزیں گندی ویڈیوز دیکھتا رہا اور دوسروں کو دکھاتا رہا، غیر محرم سے باتیں کرتا رہا، یہ ان کے برے اعمال کا نتیجہ بھی فرشتوں نے لکھا ہے، اور تمام تر چیزیں ریکارڈ کر کے ان کے فائل، ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابی، اب وہ افسوس کرے گا، یا لیتنی، اے کاش، لم اوت کتابیہ، میرا نامہ اعمال مجھے بالکل نہ ہی دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ جب اسکول میں، کالجز میں، یا ہم نے خود دیکھا ہے مدارس اسلامیہ کے اندر کچھ بچے ہوتے ہیں، پہلے جب کہ بھائی امتحان میں، جب امتحان دینے کے بعد جب رزلٹ آ جاتا تو وہ محنت نہیں کرتے تھے پہلے، جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے تھے۔ اب کیا کرتے تو جو رزلٹ کا جو چسپا کرتے دیوار میں تو اس کو وہ پھاڑ دیتے تھے، یہ کائے کو یہ رزلٹ نکلا ہے، رزلٹ نہیں نکلتا تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ اس کی منظر کشی کی ہے کہ کل قیامت کے دن جو برے اعمال کر کے میرے پاس حاضری ہوگا اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس رجسٹر تھما دیا جائے گا، اور وہ دیکھے گا کہ جو بھی برائی یا کی رات کے اندھیری میں، دن کے اجالے میں، صغیرہ کبیرہ، چھوٹا بڑا، کہیں پر بھی ہو، وہ سارے کے سارے وہاں محفوظ ہوں گے۔ تو وہ جب نامہ عمل دیکھو وہ تو کہیں گے قول یا لیتنی لم اوت کتابی، اے کاش مجھے یہ نامہ عمل دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اگر نہیں دیا جاتا تو مجھے نہیں پتا رہتا تھا بھائی کیا حساب کیا نہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ افسوس کر گیا، اے کاش مجھے وہ موت ہی آ جاتی، بالکل ختم ہو جاتی، دوبارہ کیوں زندہ کیا گیا ہے، وہ جو موت پہلی مرتبہ آئی تھی وہی مجھے ختم کر دیتی، بس دوبارہ زندہ ہوتا اور نامہ عمل یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو وہ اس طریقے سے افسوس کرے گا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال، دولت، میری شہرت، کوئی بھی چیز کام آج نہیں آیا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت، میری حکومت، میری تمام تر چیزیں مجھے ہلاک و برباد کر دی، یہ افسوس کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے اب افسوس کا وقت ختم، تمہیں بارہا سمجھایا گیا تھا، تمہیں ہر طریقے سے سمجھایا گیا۔ ہاں، الم یاتکم نذیر، دوسری اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس میرے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا قرآن پڑھ پڑھ کر نہیں سنایا گیا تھا؟ کیا پیارے آقا کے حدیث کو کی تشریح نہیں کی گئی تھی؟ کیا قرآن کی تفسیر تمہارے سامنے نہیں بتایا گیا تھا؟ ہر اعتبار سے تمہیں بتایا، تمہیں سمجھا نہیں تھا، تمہیں کوئی اس بارے میں کوئی فکر نہیں تھا؟ آج یہ افسوس تمہارا کوئی کام نہیں۔ اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوا، اللہ فرشتے کو حکم دیں گے کہ اس کو پکڑو، پھر اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ یہ قرآن کہتا ہے ثم فی سلسلۃ ذرعها، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اس کے گلے میں جو توق ڈالیں گے، جو لوہے کا جو سلسلہ ہوں گے، جو زنجیر ہوں گے، اتنا خطرناک ہوں گے، 70 ذراع، 70 گز لمبا ہوں گے، مفی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ فرمائیں گے اس کو جکڑ دو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ 70 گز لمبے ہوں گے، اور وہ زنجیریں ناک میں ڈال کر بالکل پیچھے کے راستے سے اس کو نکالیں گے، اور پورے شریر کے اندر، پورے بدن کے اندر جکڑ کر اس کو جہنم میں کھینچ کر دھکا دے دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ تو میرے بھائی، بزرگ اور دوستو، دنیا کی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر کے ہمیں جانا ہے، اور خاص طور سے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بارہا درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے آپ ضرور موبائل استعمال کریں، منع نہیں ہے، لیکن آپ ایسی چیزوں کو دیکھیں جس سے آپ کو نیکیاں ملے گی، آپ ایسی چیزوں کو تشہیر کریں، ایسی چیزوں کو شیئر کریں جس سے جو آپ کے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے گا۔ ایسے نہ ہو کہ ہم ایسی چیزوں کو تشہیر کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں جو ہم مرنے کے بعد بھی یہ گناہ جاریہ بنتا رہے گا، لوگ گناہ کرتے رہیں گے اور ہمیں گناہیں ملتی رہیں گی، اور جو ہے ہمیں جہنم میں اور وہاں پہ مرنے کے بعد ہمیں عذاب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان برے چیزوں سے، برے کاموں سے، برے افعال سے کوسوں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔